چاہے وہ مصطفیٰ عزیز آبادی ہو یا پنور گرفتار ہیں وہ ہوں، اگر کوئی سامنے آیا تھا موجودہ حالت میں تو پنور صاحب آئے تھے۔ تو دیکھیے قانونی اور اخلاقی پارٹی کا سربراہ وہی ہوتا ہے جس کے چاہنے والے لوگ زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ غدار اگر ہے تو الطاف حسین ہی ہے، باقی کوئی غدار نہیں ہے۔ بغیر ٹرائل کورٹ میں جائے بغیر فیصلہ عدالت کے کیے بغیر اگر آپ کے لفظوں پر ہی آپ کی تشریحات پر ہی بات سمجھ لی جائے تو پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی کو بین ہونا چاہیے۔ پاکستان کی 90% سیاست کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں۔ 90% میں اس لیے کہوں گا کہ ماضی میں جب عمران خان تھے تو یہی مفتاح اسماعیل و مسلم لیگ لوگ کہتی تھی 137 روپے پیٹرول ہوا تو کہہ رہے عذاب ہو گیا، معاہدہ عمران خان کر کے آئے۔ اور جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بنے تو پھر عمران خان نے کہا انہوں نے غریبوں کے ساتھ ظلم کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھا دی، جبکہ معاہدہ عمران خان کر کے آئے۔ تو پہلے مفتاح اسماعیل جھوٹ بول رہا تھا، اب عمران خان جھوٹ بول رہے تھے۔ Before watching this video, please subscribe All About Pakistan by Jag Karachi. اس ملک کے مایہ ناز وکیل، اس ملک کے ایک بے لوث سماجی کارکن جناب خالد ممتاز صاحب، السلام علیکم۔ ناظرین، یہاں پہ اس ویڈیو کو آپ نے آخری تک یوں دیکھنا ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے ان سوالوں کے جواب لائیں گے جو آپ کے ذہنوں میں تو ہیں لیکن آپ ہمت کر کے بھی پوچھ نہیں پاتے کہ خدا نہ خواستہ ان سوالوں کے پوچھ لینے سے بھی تو آپ کی عزت و آبرو کو، آپ کی جان و مال کو خطرہ نہیں ہوگا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی ریاست ہماری ماں ہے اور ماں اتنی ظالم نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک ہے تعلق ہمارے آئین کا، تو آئین میں ایسے کئی آرٹیکلز ہیں جو انسان کو ہر حال میں اس کی فریڈم آف اسپیچ اور رائٹ آف اسپیچ کا تحفظ جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، جو کہ ہر پاکستانی کے لیے ہے۔ یہاں پہ ایک معمہ بنا ہوا رکھا ہے کہ الطاف حسین پاکستانی ہیں یا پاکستانی نہیں ہیں، محب وطن ہیں یا محب وطن نہیں ہیں، وہ پاکستان کے غدار تھے یا غدار ہیں۔ اگر غدار تھے تو اس وقت سے اب تک کی تمام حکومتیں ان کے گھر عزیز آباد 90 کا ماتھا چھونے کے بعد کیوں بنتی تھی؟ ان کا آشیرواد کیوں ضروری ہوتا تھا؟ چاہے موجودہ ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں، اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں، نواز شریف ہوں، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں، کئی دفعہ جب بھی حکومت بنانے کی نوبت پیش آئی یا حکومت سے ہٹانے کی ضرورت پیش آئی تو الطاف حسین صاحب سے مدد مانگی جاتی رہی، اور یہ کم و بیش ان 4-5 سالوں سے تک ہوتا ہی رہا ہے۔ ابھی اس کے بعد ایم کیو ایم جماعت نے خود اپنے قائد سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے بعد نئی جماعت بنا لی، اس جماعت کا نام متحدہ قومی موومنٹ کے تمام رائٹس اپنے پاس لے لیے اور الطاف حسین کو کھڑے لائن لگا کے سائڈ لگا دیا۔ اس کے بعد تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ الطاف حسین کی اب کیا حیثیت ہے، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ پاکستان کی ریاست میں آئین میں اور الیکشن کمیشن میں ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی۔ پہلے فاروق ستار صاحب نے بننے کی کوشش کی تو ان کو سپریم کورٹ سے فیصلے کے روح سے ہٹا دیا گیا، ایسا ہی ہوا سر۔ اب خالد مقبول صدیقی ہیں، تو اب یہ بتائیں کہ جو پاکستان ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ، اور ایم کیو ایم ایک وہ ہے جو الطاف حسین صاحب کی ہے۔ پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ایم کیو ایم کی اس وقت قانونی حیثیت ہے کیا؟ ایم کیو ایم وہ اصلی ہے جو الطاف حسین کی تھی جو اب تک ہے، یا یہ دونوں ایم کیو ایم ایک ہے، یا ایم کیو ایم صرف وہی ہے جو الطاف حسین کی ہے؟ بہت عجیب سی کیفیت ہے خالد بھائی۔ اس کا صحیح جواب تو آپ کو ایم کیو ایم کی قیادت دے سکتی ہے، وہ ہے نہیں یہاں پہ، اور ایم کیو ایم کا جو بھی ترجمان ہے، اب چاہے وہ مصطفیٰ عزیز آبادی ہو یا پنور گرفتار ہیں وہ ہوں، اگر کوئی سامنے آیا تھا موجودہ حالت میں تو پنور صاحب آئے تھے، تو نثار پنور صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے تھے۔ لیکن جہاں تک آپ نے قانونی بات کی تھی تو دیکھیے قانونی اور اخلاقی پارٹی کا سربراہ وہی ہوتا ہے جس کے چاہنے والے لوگ زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے الیکشن کے دوران دیکھا کہ جو کچھ ہوا، اور جب انہوں نے وہاں بائیک آؤٹ کیا تو رزلٹ کیا آیا؟ تو یہ 8.5%۔ تو یہ سوچنا کہ پارٹی کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، صرف ایک یہ پارٹی نہیں بلکہ اس سے پہلے اگر پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو جتوئی صاحب کبھی الٹرنیٹ نہیں بنے۔ اسی طریقے سے اگر مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو دوسرا کوئی الٹرنیٹ نہیں بنا،
پارٹی جو اپنے بائی برتھ ہوتی ہے، جو جس کا سربراہ ہوتا ہے، جب تک وہ ڈیسیجن نہ لے اور اس کے چاہنے والے اس سے علیحدہ نہ ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پارٹی کو کمزور کہا جائے کہ اس پارٹی کو یہ سمجھا جائے کہ اس پارٹی کا حق نہیں ہے۔ اگر یہ پیمانہ ناپنا ہے تو پھر اجازت دے دی جائے، اجازت مل جائے گی تو پھر یہ تمام ایک ترازو کے باٹ کی طرح سمجھ جائیں گے کہ کس کے پاس عوام کی طاقت ہے اور کس کے پاس نہیں ہے۔ جس کے پاس عوام کی طاقت ہوگی وہ عوام کا نمائندہ ہوگا، عوام کے درمیان ہوگا، عوام کی خدمت کرے گا۔ کوئی بات۔ اب یہاں پہ ایک بڑی باریک سی لکیر ہے حب الوطنی میں اور غداری میں۔ اب تک الطاف حسین، جیسے میں نے کہا کہ ہر وقت کی حکومت کو بنانے اور بگاڑنے میں، گرانے میں ان کا ایک اہم کلیدی کردار رہا ہے کہ اس کے بعد 2016 اور 18 کے بعد جو حکومت آئی ہے عمران خان صاحب کی، اس میں انہوں نے آنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہم کوئی الیکٹ سلیکٹ نہیں کریں گے، اور آخر متحدہ قومی موومنٹ نے دھوکہ دے کے 6 سیٹیں اپنی ہٹا کے ان کو حکومت سے گرا دیا۔ عمران خان صاحب بھی آج کل انہی غداریوں کے جو ریاست کے طور پہ یا میڈیا کے طور پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ایک میڈیا چینل ان کی حمایت میں ہے تو 2 بڑے ان کے مخالف ہیں، کہ عمران خان نے بھی کیا وہی جرائم یا وہی جو غلطیاں ہیں ان کا ارتکاب کر چکے ہیں جو کہ سابقہ دور میں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کر چکے ہیں۔ اگر دیکھیے جو الزامات کی بات ہے نا، کسی پہ کم اور کسی کے زیادہ، کسی کے 2 جملے کم اور کسی کے 2 جملے زیادہ، ایسی صورتحال میں تو فاطمہ جناح سے لے کر ولی خان سے لے کر بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو، محمود اچکزئی، اور پھر اس کے بعد اب آئیے تو نواز شریف، اور پھر اب آئیے تو عمران خان، سب پہ یہ الزام لگے۔ تو یہ کہا جائے کہ نہیں صرف غدار اگر ہے تو الطاف حسین ہی ہے، باقی کوئی غدار نہیں ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کے الزامات کم ہیں، کسی کی تقاریر میں جملے زیادہ ہیں، کسی کی تقاریر میں کسی کا نام لے کر کچھ زیادہ بولا گیا ہو، لیکن یہ کہا جائے کہ بغیر ٹرائل کورٹ میں جائے بغیر فیصلہ عدالت کے کیے بغیر اگر آپ کے لفظوں پر ہی، آپ کی تشریحات پر ہی بات سمجھ لی جائے تو پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی کو بین ہونا چاہیے۔ کسی پارٹی کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے عمران خان کی پارٹی ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے محمود اچکزئی ہو، چاہے محسن داوڑ ہو، چاہے اختر مینگل ہو، چاہے زین بگٹی ہو۔ تو یہ ہے پیمانہ۔ اور اگر جس قانون کو آپ سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، جس کی مثال بھی عمران خان سب سے زیادہ کرتے تھے کہ میں برطانیہ جاؤں گا اور برطانیہ جا کے درخواست لگاؤں گا، شہادتیں لے کر جاؤں گا اور ثابت کر دوں گا الطاف حسین کے خلاف کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ اسی عدالت نے صرف 6 دن کے اندر الطاف حسین کو بری ذمہ قرار دے دیا۔ اگر آپ اس کے فالوور ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں پر جو لوگوں پر کیس چل رہے ہیں، جو ان کی تقریر کوئی ایسے کان سے کر کے سن رہا تھا، کوئی نظریں نیچی کر کے سن رہا تھا، کوئی گردن اس طرف کر کے سن رہا تھا، ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اگر آپ اس کے فالوور ہیں، آج بھی برطانیہ کی وہی قانون جو بعد میں PPC اور CRPC کے تحت چلتے ہوئے قانون، تو جب اس قانون کو آپ فالو بھی کرتے ہیں اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، یہ بات ماننے میں آپ کو دیر کیوں لگ رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہ ماننا بھی آپ کے قانون پر یقین رکھنے کا دوہرا معیار ہے۔ آپ کا دوہرا معیار آپ کے اپنے ملک کو کمزور کرتا ہے، آپ کی سیاسی جماعتوں کو کمزور کرتا ہے، آپ کی سیاسی شخصیات کو کمزور کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کی خود کی شخصیت متنازع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج عدالت میں آپ بھی پیش ہو رہے ہیں اور آپ پر بھی وہی الزام ہے جو ماضی میں دوسرے لوگوں پر تھا۔ اس لیے ہمیشہ سیاست میں ایک حد تک اختلافات ہونی چاہیے، اور وہ اختلافات بھی ایسے ہونے چاہیے جو اس پارٹی کے اپنے جو بھی مقاصد رکھے ہوں، یا مقاصد سے زیادہ لوگ شخصیات پر اختلاف رکھتے ہیں، اور اس نے پاکستان کی سیاست کو تباہ کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً دوسرے لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ خالد بھائی، ایسا نہیں لگ رہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس نے بھی MQM کے بانیوں قائد کے لیے جو کچھ کہا وہ سب کچھ غلط ثابت ہو کے وہ مکافات عمل کا حصہ بنتا جا رہا ہے؟ پاکستان کی 90% سیاست کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں۔ 90% میں اس لیے کہوں گا کہ ماضی میں جب عمران خان تھے
تو یہی مفتاح اسماعیل اور مسلم لیگ نون کہتی تھی 137 روپے پیٹرول ہوا تو کہنے عذاب ہو گیا، لوگوں کی جیب کٹ گئی، عوام پر، غریب عوام پر ظلم ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ صاحب انٹرنیشنل قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو عمران خان کی مجبوری ہے کہ عمران خان کو قیمت بڑھائے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے بعد معاہدہ عمران خان کر کے آئے، اور جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بنے تو پھر عمران خان نے کہا انہوں نے غریبوں کے ساتھ ظلم کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھا دی، جبکہ معاہدہ عمران خان کر کے آئے۔ تو پہلے مفتاح اسماعیل جھوٹ بول رہا تھا، اب عمران خان جھوٹ بول رہے تھے۔ تو پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی یہ ہے کہ نہ اپوزیشن سچ بولتی ہے نہ حکومت سچ بولتی ہے، اس لیے عوام کو یہ ججمنٹ کرنے کا بڑا مشکل سے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اور پھر سمجھدار سیاست کرنے والے اس ملک کے اندر شاید 5 سے 10% ہوں گے، اس سے بھی کم ہے، اور باقی آنکھ بند کر کے فالو کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ اس آدمی کو جو سیاست سمجھتا ہے اسے بھی اپنے پیروکار کو یہ لوگ کنفیوز کر کے رکھتے ہیں، اور جب یہ اپنے پیروکار کو کنفیوز کر کے رکھتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بہت دیر تک کے لیے کبھی مستحکم نہیں بنی، وقت کے ساتھ وہ سیاسی جماعت کمزور ہوئی۔ میں تو یہ اپیل کروں گا اپنے سیاستدانوں سے کہ خدارا عوام کے ساتھ حقائق کے ساتھ موجود رہیے، سچ بولنے کی کوشش کیجیے، عوام کو گمراہ مت کیجیے، ورنہ بولتے غلط آپ ہیں اور پیسہ وصول کرتے ہیں ان کی بجلی کے بلوں کے ذریعے، پیسہ وصول کرتے ہیں ان کے گیس کے بلوں کے ذریعے۔ ورنہ یہ غریبوں کی بات کرنے والا ایک آدمی مجھے بتا دیجیے جو غریبوں کی طرح رہتا ہو، وہ ایک آدمی، وہ نہ تو نواز شریف ہے، نہ شہباز شریف ہے، نہ عمران خان ہے، نہ محمود اچکزئی ہے، اور نہ ہی ایون مولانا فضل الرحمان بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جتنے ہاری کسان و مزدور کی بات کرتے ہیں، اس میں کبھی کسی نے محنت بھی نہیں کی، مزدوری بھی نہیں کی، کہیں ملازمت بھی نہیں کی۔ بدقسمتی تو یہ ہے ہماری کہ سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو پرآسائش ہے، اور مصیبت وہ بھگت رہے ہیں جن کے پاس وسائل دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پہ ایک اور سوال لینا چاہوں گا، کیونکہ جو ہے براہ راست تو نہیں لیکن جو ہے ان کے موکل ناظرین براہ راست تو نہیں لیکن ان کے موکل جناب نثار احمد پنور صاحب کے ذریعے یہ الطاف حسین صاحب کی وکالت تو کر رہے ہیں۔ آپ کی کبھی نثار پنور صاحب کی کبھی الطاف حسین صاحب سے اس طرح بات ہوئی کہ وہ اب بھی محب وطن ہیں، اب بھی پاکستان کے لیے وہی دکھ اور درد رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو عوام کے ذریعے تو ایک چیز سوچ ایک بٹھا دی گئی ہے کہ دا چیپٹر آف الطاف حسین از کلوزڈ فار ایور، اور وہ کیا آ سکیں گے؟ وہ کیا سیاست میں بحال ہو سکیں گے؟ کیا ان کی آواز یا فون یا ٹیلی فون یا موبائل فون یا واٹس ایپ SMS بھی کھل سکے گا؟ میرا خیال ہو جائے گا۔ یہاں سیاست میں کس کو درگزر نہیں کیا گیا ہے۔ ابھی چلے جائیے تو ماضی میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ شہباز شریف اور نواز شریف فارغ اس ملک کے دونوں بڑے چور ہیں، بڑے ڈاکو، وزیر اعظم بن گئے۔ اس سے پہلے جائیے تو لوگ محسن داوڑ کو کیا کہتے تھے؟ انہیں سزائے موت ہونی چاہیے، یہ غدار ہیں، آج وزیر ہے ہمارا۔ اختر مینگل کو کیا کہا کرتے تھے؟ زین بگٹی کو کیا کہا کرتے تھے؟ تو جب ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس پر ہم ناخوش نہیں ہیں، ہم خوش ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کو محب وطن بنائیے۔ لیکن ایک آدمی اگر غلطی بھی مان رہا ہے پاکستان کا، میرا خیال یہ تو پہلا لیڈر ہوگا الطاف حسین جو معافی مانگ رہا ہے۔ یہ معافی تو کبھی محسن داوڑ نے نہیں مانگی، زین بگٹی نے نہیں مانگی۔ جب آپ مسلح لوگوں کو معافی کے ذریعے معاف کر سکتے ہیں، الطاف تو غیر مسلح ہے۔ الزام تو یہ ہے نا کہ الطاف حسین پہ کہ اس نے انڈیا سے مدد مانگ لی، راہ سے مدد مانگ لی، اور وہاں بیٹھ کے مائک پہ ٹیلی فون میں پتہ نہیں ٹرائل کیجیے نا، نشے میں یا بغیر نشے میں مغالطات بک دی۔ ٹرائل کیجیے نا، ٹرائل کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو وہاں بیٹھے میں کیسے کریں ٹرائل؟ بالکل ٹرائل ہو سکتا ہے۔ کیسے ہوگا؟ آپ نے اب تو طے کر لیا ہے معاہدہ، آپ ملزم لا سکتے ہیں، تو لے آئے پکڑ کے، لے آئے۔ کیوں نہیں لا رہے؟ اگر یہ تو جانے حکومت ہے پاکستان، ہماری حکومت تو ماشاءاللہ ایسی حکومت ہے کہ جب نواز شریف کے اوپر ملزم تھا کہ جب اس کو سزا ہوئی تھی، وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر لاہور اترنا چاہ رہا ہے، اس کے جہاز کو کہا جاؤ واپس جاؤ۔ ملزم آ رہا ہے تو بجائے گرفتار کرنے کے اس کو واپس بھگایا جا رہا ہے۔ یہ حکومت کون سی اچھی ہے؟ یہ تو بالکل مجرم تھا، الزام تھا، جیل میں تھا، سزا کاٹ رہا تھا،
بہانہ بنایا کہ میرے پلیٹلیٹس کم ہو گئے. میں میڈیکل پروفیشن سے ہوں. پلیٹلیٹ اگر 2000 پہ آئے نا تو ناک سے, دانت سے, آنکھ سے, پلکوں سے خون آ جاتا ہے. پلیٹلیٹ اتنے گرتے ہیں انسان کی باڈی بلیڈ کرتی ہے. وہ اگلے ہی صبح جہاز میں بیٹھ کے انگور کھا رہے تھے, جہاز میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے یوں کرتے ہوئے. لیکن معصوم حکومت کو جو سب سے ہوشیار ہے اس ملک کے, جس میں ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے, جس میں رپورٹیں لے رہے تھے, ملک کے ڈاکٹروں کو جمع کیا, ان کی رپورٹوں کے مطابق اس نے طبیعت کو خراب کیا, تو اس کو کیا کریں؟ اگر نواز شریف گیا تو یہاں کے ڈاکٹروں نے بھی تو یہی فیصلہ کر دیا تھا نا. وہ اس جگہ سے جانا چاہتے تھے, وہ چلے گئے. اگر علاج کی غرض سے گئے اور حکومت نے علاج کی غرض سے جانے دیا تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. خالد بھائی آپ نے ڈاکٹروں کو کہہ دیا, ڈاکٹروں کی مرضی سے. آپ کی عدلیہ کو کیا کہیں, آپ کی عدالت کو کیا کہیں, آپ کے وکلا کو کیا کہیں؟ وہ تمام چیزوں وڈکا کی بوتل کھول کے اس میں شہد نکال دیا, زیتون کا تیل نکال دیا. اب بتائیں آپ. بس دیکھیے اس پہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. اس پر ایک گلی کا ایک بچہ ہوتا ہے, اس پہ راڈ نکلتی ہے تو 125 گرام چرس دکھا دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں. اگر بڑے آدمی کے پاس شراب کی بوتلیں نکلے تو شہد ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو انصاف کی بات کرتے تھے, ان کے دور میں بھی ایسا کوئی انقلاب ہم نے نہیں دیکھا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک کی زبان سے نہیں کہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 95 میں بنگلہ دیش گیا تو مجھے مجیب ایک جو تھے وہ مجیب کے ایک دوست ملے, جنہوں نے کہا مجھے مجیب نے FRCS چھوڑ کر بلوایا تھا, شیخ مجیب الرحمان کو. تو کہنے لگے کہ خالد ممتاز صاحب اگر 5 سال ہمارے ملک میں زلزلہ نہ آئے, سیلاب نہ آئے, تو ہم پاکستان سے بہت آگے ہوں گے. وہ صرف ایسا کہہ نہیں رہے تھے بلکہ ایسا کر رہے تھے. اور آج آپ نے کتنے سالوں سے دیکھا کہ وہاں پر بنگلہ دیش میں کوئی سیلاب آیا, اور آج وہ ہم سے 1% ہمارے 2.5 روپے کے بعد. یا ہم بولتے بہت زیادہ ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں. اور اس میں 1-to-1 لیڈرشپ کو دیکھیے, کوئی تو کم بولتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کرتا, کوئی زیادہ بولتا ہے تو کچھ نہیں کرتا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پھر بھی ہم ایسے لیڈروں کو پوچھتے ہیں, پھر بھی ہم ایسے لیڈروں کی تعریف کرتے ہیں. ناظرین, یہاں پہ آل اباؤٹ پاکستان میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب خالد ممتاز صاحب. اس کے بعد جو آنے والا ایپیسوڈ ہوگا وہ انتہائی زبردست ہوگا, اور آپ کے لیے بہت سارے ایسے مزید سوال اور ان کے جواب آپ کو ملتے رہیں گے.